آج جمعرات کے دن ایک لونگ کے دانے پر 11 مرتبہ یا ودودو پڑھنے کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ ابھی تک اپنا مقدر نہ سنوار سکیں، ابھی تک اپنی من پسند خواہشات کو پورا نہ کروا سکیں، آگے تب آپ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں نہ کر سکیں، آپ اپنے محبوب کے دل میں اپنے لیے محبت نہ پیدا کر سکیں، تو آج یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ لونگ پر لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد نہ کچھ کھلانا ہے نہ کچھ پلانا ہے، صرف لونگ پر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ ساس بہو کو قابو پہ کرنے کے لیے پڑھ لے، بہو ساس کے لیے پڑھ لے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ نافرمان بگڑی ہوئی ضدی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی خوشیوں میں تائے چاچے مامے کوئی خلل پیدا کرتا ہے، اکثر شادی کے لمحات میں یا کسی بھی خوشی کے لمحات میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے تائے چاچے خالہ ماموں پھپھی کوئی بھی ہے، یا ودودو لونگ کے دانے پر پڑھتے ہی اللہ اس کے دل میں ایسی محبت کا چراغ جلائے گا کہ وہ بندہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ لیکن یہ وظیفہ صرف جمعرات کے دن پڑھا جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کے خاص اعمال میں سے ایک عمل، ایک ایسا کامل وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا، اور الحمدللہ یہ وظیفہ میں آپ کو اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں۔ مجھے بھی یہ وظیفہ اجازت کے ساتھ ملا اور آپ کو بھی اجازت دے رہا ہوں کہ آپ جمعرات کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو اجازت ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے تو وظیفہ پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں۔ یا ودودو کہ آپ نے آج تک بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج اس وظیفے کے 3 راز جسے آج تک ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا۔ آپ نے یا ودودو کو میٹھی چیز پر پڑھا ہوگا، آپ نے یا ودودو کو سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھا ہوگا، پانی کے گلاس پر دم کر کے پڑھا ہوگا، لیکن آج لونگ کے دانے پر یا ودودو کا جو عمل ہے یہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ یہ جادو سے زیادہ اثر کرنے والا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو کسی کو کچھ کھلانا یا پلانا نہیں پڑتا۔ آپ جس کا نام لے کر، جس کی تصویر پر 11 بار یا ودودو پڑھ کر دم کر دیتے ہیں اور لونگ کو بتائی گئی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، اللہ اس بندے کے دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ بندہ خود چل کر آپ کے قدموں میں بیٹھتا ہے، آپ کا غلام ہو جاتا ہے، آپ کی ہر بات مانتا ہے، آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، آپ جیسا کرتے ہیں ویسا ہی کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو جمعرات کے دن ایک لونگ کا دانہ جو ٹوٹا ہوا نہ ہو اس پر یا ودودو کا یہ خاص عمل کرنا ہے۔ جمعرات کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے، یہ بڑی مراد کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ اللہ کے پیارے ولی، اللہ کے نیک بندے جمعرات کے دن عبادت کیا کرتے تھے، ذکر اذکار کیا کرتے تھے۔ آج بھی اللہ کے ولی جمعرات کے دن اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کرواتے ہیں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر سے بے سکونی کو، گھریلو ناچاکیوں کو، لڑائی جھگڑوں کو ختم کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ پوری دنیا پر حاکم بن کر رہنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی عزت کرے، ہر کوئی آپ کی بات مانے، کوئی آپ کے خلاف نہ جائے، تو جمعرات کے دن ایک لونگ کے دانے پر یا ودودو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ آپ کو میں بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے خود ہے، کیونکہ میرا یہ یقین ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ میں، آپ یا کوئی انسان بھی صرف آپ کو وظیفہ بتا سکتا ہے، اور پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا اس رب کریم سے ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، آج تک بہت سے لوگوں کو یا ودودو کے فائدے کیوں نہیں ہوتے، یا ودودو سے رشتے مضبوط کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اتنا بتایا جاتا ہے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا ودودو کو اتنی بار پڑھ لیجیے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن کچھ خاص طریقے ہوتے ہیں، کچھ خاص وقت ہوتے ہیں، کچھ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں یا ودودو کو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور اللہ والوں کے وہ خاص 3 راز بھی بتاؤں گا جو آج تک نہ ہی کوئی بتائے گا اور نہ ہی کسی نے بتانے ہیں۔ آپ نے ایک لونگ کا دانہ لے کر باوضو مصلے پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے
اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر آتے رہیں گے۔ اب یہ جمعرات کے دن کا وظیفہ ہے۔ جمعرات کا پورا دن اور پوری رات قبولیت کی ہے، اور جب قبولیت کی گھڑیوں میں کسی خاص طاقتور وظیفے کو پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر و طاقت پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ جمعرات کے دن آپ یہ وظیفہ صبح فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ عورتیں خاص ایام میں جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ یہ وظیفہ خاص طور پر نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ جب عورتیں خاص ایام میں نماز کی پابندی نہیں کر سکتی تو پھر آپ کو اس وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت نہیں۔ خاص ایام سے فارغ ہو کر آپ کسی بھی جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک لونگ کا دانہ جو آپ کے گرم مسالے میں موجود ہوتا ہے، گھر کے کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے، آپ نے ایک لونگ کا دانہ لینا ہے جو ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ ثابت صاف ستھرا لونگ کا دانہ لے کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لینا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اب لاخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ وہ وظیفہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتا ہے، بٹک جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کم از کم 3 بار درود پاک کلاس میں پڑھیے گا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اب لونگ کا دانہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر بتائے گئے طریقے سے رکھ کر مٹھی بند کر لی۔ اب اعتکاف کی نیت کر لیں، یعنی کہ جب تک یہ وظیفہ مکمل نہ ہو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب تک یہ وظیفہ مکمل نہ ہو آپ نے لونگ کو اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھنا ہے، مٹھی نہیں کھولنی۔ اور اس وظیفے کو شروع کرتے ہی اگر تو آپ جس کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، وہ ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، اپنے بوس کو، اپنے سینئر کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، اگر کوئی سینئر آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، آپ دفتر میں پریشان ہو چکے ہیں، آپ اس کا نام، یعنی آپ جس انسان کو اپنا غلام، اپنا متی کرنا چاہتے ہیں، اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر اس کی تصویر پر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اب آپ نے اس تصویر پر نظر رکھتے ہوئے یا ودودو کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور یا ودودو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ اب کامیابی کا پہلا راز، جمعرات کے دن کامیابی کا پہلا راز آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے دشمن کی تصویر موجود نہیں تو اس کو تصور میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ دیکھیں آج تک آپ نے بھی بڑے وظیفے پڑھے، میں نے بھی بڑے وظیفے پڑھے اور بہت سے وظیفے بتائے، لیکن اللہ والوں کی کامیابی کا راز جو ہمیں ان وظیفوں سے الگ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے اللہ کو راضی کرتے، پھر اپنے مقصد کے لیے ضد کرتے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اول آخر درود پاک کے ساتھ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھ کر پہاڑ ڈال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ پڑھ لیا۔ ہمارے وظیفے کیوں قابل قبول نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہمیں اصل طریقہ بتایا ہی نہیں جاتا۔ آج اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز آپ نے الحمدللہ یا ربی پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کے دن، بڑی برات کے دن، پورا دن قبولیت کا، جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی پڑھتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کے مال جان میں عزتیں، برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے،
شکر کرنے والا اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج جمعرات کے دن کامیابی کا پہلا راز الحمدللہ یا ربی ہے، کیونکہ آپ صرف 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھ کر اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ آج کوئی MNA کا دوست ہو تو اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے، اس کی ہر طرف سنی جاتی ہے۔ جب آپ اس خالق حقیقی جو 7 آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، دنیا میں موجود ہر شے اس کے خزانے قدرت میں ہے، جب آپ اس رب کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے، پھر یا ودودو پڑھ کر جس کا نام لوگے وہ آپ کے غلام ہو جائے گا، آپ کے قدموں میں ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ جو بھی کہو گے وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھ کر اللہ کا شکر کرنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ جو خود کو بد نصیب سمجھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اپنی بیوی آپ کے قابو میں نہیں، آپ کا شوہر بری صحبت میں بیٹھتا ہے، برے اعمال میں ہے، دوسری عورتوں کی طرف دیکھتا ہے، آپ کے گھر میں آپ کی ساس، دیورانی، جیٹھانی کوئی بھی آپ کا کہا نہیں مانتا، آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، یا ساس اپنی بہو کو لے کر تنگ آ چکی ہے تو بہو کے لیے یہ وظیفہ پڑھے۔ آپ کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، بگڑ چکی ہے، برے اعمال کرتی ہے، بری صحبت میں بیٹھتی ہے، آپ کے تائے، چاچے، مامے یا کوئی بھی دوسرا افراد جو آپ کے راستے میں خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، صرف اس کا نام لے کر یا اس کی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے یا ودودو کو پڑھنا ہے، اور اس دوران لونگ کا دانہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں موجود ہو اور مٹھی بند ہو۔ اب آپ کو میں جمعرات کے دن یا ودودو کا لونگ پر دوسرا راز بتا رہا ہوں۔ پہلا راز بتا دیا، اب دوسرا راز یہ ہے کہ آپ نے یا ودودو کو کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا ودودو کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا ودودو پڑھتے ہوئے 11 حاجتیں لے کر بیٹھو گے، 11 مرادیں لے کر بیٹھو گے، تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ 11 کی 11 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، 11 کی 11 مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ 11 افراد کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ ساس بھی آپ کے قابو میں ہو، شوہر بھی آپ کے قابو میں ہو، سسر بھی آپ کے قابو میں ہو، دیورانی، جیٹھانی، نند، بہو، اولاد، یہاں تک کہ آپ کے تائے، چاچے، مامے، خالہ، پھوپھو، کوئی دوسرا بندہ، آپ کا سینئر، آپ کا بوس، آپ جہاں پر کام کرتے ہیں، اگر آپ کسی کو بھی قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ 11 افراد کے نام لکھ کر بیٹھ جائیں اور 11 کی 11 افراد کو ذہن میں لاتے جائیں اور یا ودودو کو پڑھتے چلے جائیں۔ لونگ پر 11 بار یا ودودو پڑھتے ہی 11 کے 11 افراد آپ کے قابو میں ہو جائیں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ کے متی ہو جائیں گے، آپ کہیں گے دن ہے تو دن مانیں گے، آپ کہیں گے رات ہے تو رات مانیں گے۔ آج اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لونگ کے دانے پر 11 بار یا ودودو پڑھ کر اس کی تصویر پر پھونک مار دو، یا تصور میں اس شخص پر پھونک مارنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ لونگ کے دانے پر یا ودودو پڑھ کر پھونک مارنے کی دیر ہے، اللہ اس بندے کے دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ بندہ ماں باپ سے لڑ جائے گا، دنیا والوں سے لڑ جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ سے شادی کرے گا، اور دنیا کے سامنے ڈٹ کر آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی سخت دشمن سے تنگ آ چکے ہیں، آپ کے بس میں نہیں، آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اس کا نام لے کر یا ودودو لونگ پر پڑے، انشاءاللہ اس کا دل پتھر دل موم ہو جائے گا اور وہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا۔ اگر آپ اپنی فیملی میں، اپنے دفتر میں یا کسی بھی جگہ پر عزت اور حاکمیت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی بات سنے، ہر کوئی آپ کی لبیک کہے، تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ لونگ پر پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ لونگ پر جمعرات کے دن پڑھتے ہی تمام مسلمانوں کے دل میں، تمام رشتہ داروں کے دل میں، تمام کے تمام
افراد کے دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ لوگ خود بخود تعاون کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ خود بخود آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح مکھیاں شہد پر لپٹتی ہیں، اسی طرح لوگ آپ پر لپٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ مقناطیس جیسی قوت آپ کے اندر پیدا کر دے گا، ہر کوئی آپ کی طرف کھینچا چلائے گا، ہر کوئی آپ کے سامنے جھکنے کو تیار ہو جائے گا۔ یا ودودو کا لوگوں پر یہ خاص وظیفہ جس نے پڑھ لیا وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والی نے وظیفہ بتایا ہے۔ طلاق کی نوبت تک پہنچے رشتے، یا ودودو لوگوں پر پڑھنے سے طلاق کی نوبت تک پہنچے رشتے آج مضبوط رشتے بن چکے ہیں، بس رہے ہیں، بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ قتل و غارت پر پہنچی لڑائی جھگڑے یا ودودو کا خاص وظیفہ پڑھتے ہی دشمن کو نرم کر دیتی ہے اور حسن سلوک بھائی چارے کی مثال قائم ہو چکی ہے۔ اگر آپ بھی کسی طاقتور دشمن سے، طاقتور فتنہ فساد سے بچنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی سخت دل دشمن کو، چاہے وہ ساس بہو کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، صرف اس کی تصویر پر یا اس کو تصور میں رکھ کر یا ودودو کو 11 بار پڑھیں۔ اب یا ودودو کو 11 بار پڑھنا کیسے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ اس وظیفے کا دوسرا راز ہے جو آج تک نہ بتایا جاتا ہے، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اللہ والے جمعرات کے دن جب ذکر اذکار کرتے تو ڈوب کر تنہائی میں خلوت پہ بیٹھ کر پڑھتے، دیوانوں کی طرح پڑھتے۔ آج آپ نے بھی یا ودودو پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر مارنی ہے، یا ودودو پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھتے چلے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ موجود ہے، ایک پر بدی لکھنے والا فرشتہ موجود ہے۔ جب یہ دونوں فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اپنے نام اعمال کو پیش کرتے، اللہ فرماتا ہے کہ آج اس بندے کے نام اعمال میں کیا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ آج اس بندے نے تجھے تیرے نام یا ودودو سے پکارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں، جاؤ اسے جمعرات کی فضیلت و برکت سے مالا مال فرما۔ پھر جمعرات کے فیض و برکات دیکھنے والے ہوتے ہیں، یا ودودو سے دنیا آپ کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا ودودو کو 11 بار پڑھ کر مٹھی کھول کر لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ لونگ کے دانے پر پھونک مارتے ہی اب آپ نے مٹھی کو دوبارہ بند کرنا ہے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یا ودودو سے لوگ کہتے ہیں کہ محبت پیدا ہوتی ہے، وہ بندہ خوش اخلاق بھی ہو جاتا ہے، آپ سے بات بھی کرتا ہے، آپ کی ہاں میں ہاں بھی ملاتا ہے، لیکن چند دن کے بعد پھر وہی فتنہ فساد، پھر وہی لڑائی جھگڑے۔ اس کا جو مکمل حل ہے وہ اس کامل وظیفے میں ہے۔ لوگ یا ودودو تک وظیفہ بتاتے ہیں، لیکن کامل حل یعنی مکمل حل کوئی نہیں بتاتا۔ آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آپ کو مکمل حل بتا رہا ہوں۔ اب یا ودودو پڑھ کر جب آپ اپنے دشمن کے یا کسی بھی انسان کے دل میں محبت پیدا کر لیں گے، اب آخر میں جب تک اس کے دل سے آپ کے لیے نفرت، اس کے دل سے آپ کے لیے غلط فہمیاں، بدگمانیاں ختم نہیں ہوں گی، آپ کی محبت چند دن سے زیادہ چل ہی نہیں سکتی۔ اب اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے، اس بدگمانی کو ختم کرنے کے لیے، اس غلط فہمیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے جمعرات کے دن یا ودودو کے بعد رب کعبہ کے 2 نام یا جبارو یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو رب کعبہ کا ایک ایسا طاقتور اسم اعظم ہے کہ جب جمعرات کے دن یا جبارو پڑھا جاتا ہے، جس کا نام لے کر پڑھا جاتا ہے، اللہ اس کے دل سے آپ کے لیے نفرت کو، بدگمانی کو، بد اخلاقی کو اور ہر طرح کی غلط فہمی کو جڑ سے نکال پھینکتا ہے۔ جب آپ سامنے والے کے دل سے نفرت کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی محبت کو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، آپ کے حسن سلوک کو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یا ودودو کا خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد چند دن کے بعد پھر وہی فتنے فساد، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج جمعرات کے دن لونگ کے دانے پر یا ودودو کے بعد یا جبارو پڑھتے ہی آپ کے سامنے والے کے دل سے ہر طرح کی نفرت ختم ہو جائے گی، اور اللہ ایسی پاکیزہ مضبوط محبت پیدا فرمائے گا کہ دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، آپ سے آپ کی محبت کو نہیں چھین سکتی، آپ کے گھر سے سکون کو نہیں چھین سکتی، حسن سلوک اور بھائی چارے کو نہیں چھین سکتی۔ آپ نے یا جبارو یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔
یا جبارو سے تمام نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اور یا عزیزو سے اللہ اس انسان کے دل میں آپ کے لیے عزت کا، احترام کا ایک دائرہ پیدا کر دے گا۔ وہ بندہ ہر سانس میں آپ کی عزت کرے گا، ہر قدم پر آپ کو پریفر کرے گا، ہر قدم پر آپ کو ایک احترام کی نیت سے دیکھے گا۔ آپ نے آخر میں یا جبارو یا عزیزو کو پڑھنا ہے، یا جبارو یا عزیزو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا عزیزو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا جبارو یا عزیزو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا جبارو یا عزیزو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے جمعرات کے دن یا جبارو یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ اب یا جبارو یا عزیزو کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے یا جبارو یا عزیزو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے جان چھڑا لیں۔ یا جبارو یا عزیزو کو 11 بار پڑھتے ہوئے بھی کوشش کریں کہ اس انسان کے لیے جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں اس کی تصویر پر عمل کریں، نہیں تو اس کو تصور میں رکھ کر اس کے دل پر پھونک مارنی ہے۔ یا جبارو یا عزیزو تصور میں رکھ کر یا اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے دل پر پھونک مارنے کی دیر ہے، اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے جتنی بھی نفرت ہے ختم فرما دے گا۔ یہ عمل آج تک جس نے اپنے بوس کے لیے پڑھا، سینئر کے لیے پڑھا، ساس کے لیے پڑھا، بہو کے لیے پڑھا، شوہر کے لیے پڑھا، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کے لیے پڑھا، دیورانی جیٹھانی نند بہو کے لیے پڑھا، اللہ نے ہر انسان کو ایسا نرم اور موم کر دیا کہ وہ بندہ آپ کے قابو میں ہو جاتا ہے، آپ کی مٹھی میں آ جاتا ہے۔ آج اگر آپ دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اپنے دفتر میں حکومت کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں حکومت کرنا چاہتے ہیں، تو جمعرات کے دن کے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ یہ وظیفہ آج جس گھر میں کر لیا جائے گا اس گھر میں سکون، حسن سلوک، بھائی چارے کی ایک بہترین مثال قائم ہو جائے گی کہ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ جس گھر سے لڑائی جھگڑے کے سوا، گالی گلوچ کے سوا کسی چیز کی آواز نہیں آتی تھی، آج وہاں پر کہکوں کی، خوشحالی اور بھائی چارے کی مثال قائم ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا جبارو یا عزیزو، یا جبارو یا عزیزو، یا جبارو یا عزیزو کو 11 بار پڑھ کر مٹھی کھول کر لوگ پر پھونک مارنی ہے، اور اب آپ کا وظیفہ مکمل۔ اب تیسرا راز جمعرات کے دن کا جو خاص راز ہے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ عمل مکمل ہو چکا، آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفے کرنے کے بعد بھی جب آپ گناہوں کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو آپ کو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، وظیفے کی تاثیر و طاقت نہیں رہتی۔ آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اب لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اس لونگ کے دانے کو کسی سفید کاغذ میں یا سفید کپڑے میں لپیٹ کر کسی وزنی چیز کے نیچے رکھ دینا ہے۔ جتنا زیادہ وزن اس لونگ کے دانے پر پڑے گا اتنا ہی زیادہ آپ کا دشمن، آپ جس کا نام لیں گے وہ آپ کے قابو میں رہے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اب جتنی وزنی چیز کے نیچے آپ یہ لونگ کا دانہ رکھ سکتے ہیں رکھ دیں، لیکن لونگ کا دانہ اس وزنی چیز کے نیچے رکھنا ہے کہ یہ لونگ کا دانہ آپ سے ضائع نہ ہو جائے۔ جب تک یہ لونگ کا دانہ وزن کے نیچے موجود رہے گا، آپ کا محبوب، آپ کا دشمن، آپ کا کوئی بھی وہ فرد جس کا نام لے کر آپ نے اس وظیفہ پڑھا ہے، جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا جب تک یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد یہ لونگ کا دانہ وزن کے نیچے موجود رہے گا۔ اب میں نے آپ کو اپنا حق ادا کیا، وہ راز بتائے ہیں جن پر عمل کرنے کے بعد دنیا چاند پر پہنچ گئے، دنیا نے حکومت کی۔ اگر آپ بھی کسی پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ ہر جمعرات کو پڑھ سکتے ہیں، آپ آج جمعرات کو نہیں پڑھ سکے آپ اگلی جمعرات کو پڑھ لیں، کسی بھی جمعرات یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔
ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ جمعرات کے دن کی اجتماعی درود کی محفل میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔